الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الأضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر یہ بہت بڑا کرم ہوا اور ہم سب پر بہت بڑا احسان ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک بہت ہی اہم اور بڑی عبادت کے لیے یہاں پر جم کر جڑ کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کے ساتھ میں اس کی زندگی کے گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے شریعت مطہرہ اسے دی ہے کہ جس شریعت کے اندر وہ اپنے آپ کو جانچ سکتا ہے، اپنے آپ کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، اپنی روزمرہ کی زندگی کو اس کے اندر اس آئینے کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو دین اور جو شریعت ہمیں دی ہے، بہت ہی پاکیزہ اور پوتر دین اور شریعت ہمیں دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری اس روزمرہ کی زندگی جو ہم گزارتے ہیں، اس میں ہم سب سے پہلی چیز جس چیز کو تلاش کریں، اس میں سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ میرے اس کام میں، میرے اس عمل میں اللہ کی کیا مرضی ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کیا کیا سنتیں ہیں جو میرے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ لائن کی ہے اور رہبری فرمائی۔ بزرگوں اور دوستوں، دوسری اور ایک اہم بات آپ کے سامنے یہ عرض کرنی ہے کہ ہم ابھی چند دنوں کے بعد ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے، جو مہینہ بہت ہی اہم عبادت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے مہینے کی جو شروع کی 10 راتیں ہیں، یہ 10 راتیں ایسی اہم اور اتنی اہمیت کے حامل 10 راتیں ہیں کہ اس ایک رات میں عبادت کے ساتھ میں گزارنا گویا کہ پورا سال عبادت میں گزارنے کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں ایک روزہ رکھنا گویا کہ سال بھر روزے رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ ایسی اہم عبادت ہے اور یہ ایسا اہم مہینہ جو ہے ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورۃ الفجر میں 10 راتوں کے متعلق قسمیں اٹھائی ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اس میں مفسرین کا واضح موقف یہ بتایا گیا ہے کہ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے
ذی الحجہ کی 10 راتوں کے متعلق قسمیں اٹھائی ہیں، اور کسی بات کے متعلق جب آدمی قسم کھاتا ہے تو گویا وہ اپنی بات میں سچا ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنی بیوی سے کوئی بات شیئر کر رہے ہیں، ان کے سامنے کسی بات کا مذاکرہ اور چرچا کر رہے ہیں، تو اس مذاکرے اور چرچے میں جب تک آپ اپنی بات کو مدلل نہیں کہتے، جب تک آپ اپنی بات کو دلائل کے ساتھ میں پیش نہیں کرتے، تب تک بیوی بھی ہماری باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ وہ یہ کہہ کر وقت گزار دیتی ہے کہ کیا ہوگا لیکن مجھے اس کا یقین نہیں۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو بات ہم اپنی بیوی کے سامنے رکھ رہے ہیں یا جو بات ہم اپنی بیویوں کے سامنے شیئر کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی دلیل موجود نہیں، تو آدمی اس موقع پر کہتا ہے کہ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے تو میں آپ کے سامنے قسم کھانے کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہوں پر یہ ہم اس امت کو تاکید کی ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی بات کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی اپنی بات کی پختگی کے لیے، اپنے بات کو مضبوط بنانے کے لیے وہ لوگوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، بیویوں کے سامنے، اسی طریقے سے بھائیوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے اپنی اس بات کو مضبوط انداز میں پیش کرنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی ان آیتوں میں 10 راتوں کی قسمیں اٹھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 10 راتیں جن کے متعلق میں نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے وہ 10 راتیں بہت اہم راتیں ہیں، اور اگر ہمیں دلیل چاہیے تو سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا قرآن ہے۔ چڑھتے سورج کو ہم جس طریقے سے یقین کے ساتھ میں دیکھتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آج سورج نکلا ہوا ہے، اور ڈھلتے سورج کو دیکھ کر ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آج سورج ڈوب رہا ہے، بزرگوں اور دوستوں اس سے بھی 100 گنا زیادہ ہمیں اللہ کی بات پر یقین ہونا چاہیے اور اللہ کے قرآن پر یقین ہونا چاہیے۔ تو اب اللہ رب العزت قسم اٹھا رہے ہیں کہ والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد یہ عید الاضحیٰ کی 10 راتیں ہیں جو ابھی چند دنوں کے بعد ہماری زندگیوں میں آ رہی ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذی الحجہ کی 10 راتوں کے متعلق قسم اٹھائی، اور ان راتوں میں عبادت کرنا، ایک رات عبادت میں گزارنا گویا کہ سال بھر عبادت میں گزارنے کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کے اندر ایک روزہ رکھنا گویا کہ سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ اتنی اہم اور بہت ہی اہم حامل کی راتیں جو ہیں ہماری زندگیوں میں ابھی آ رہی ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، ذی الحجہ کے مہینے میں 9 تاریخ سے لے کر 11 اور 12 تاریخ تک ایک بہت بڑی عبادت کی جاتی ہے، اور وہ ایسی اہم عبادت ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ وہ عبادت مجھے اتنی پسند ہے کہ اس دن یعنی ان 3 دنوں میں اس کے علاوہ مجھے کوئی دوسری عبادت اتنی پسند نہیں، اور وہ عبادت ہے قربانی کی عبادت۔ قربانی ایک بہت ہی اہم عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحب نصاب پر واجب قرار دی۔ قربانی کرنا ہر صاحب نصاب پر واجب کہا گیا ہے۔ تو سب سے اہم بات آپ یہ سمجھ لیں کہ قربانی کی جو عبادت ہے وہ ہر صاحب حیثیت آدمی پر واجب ہے۔ اب صاحب حیثیت کسے کہتے ہیں؟ صاحب حیثیت کی تعریف شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ تو آپ تھوڑا وہ بھی سن لیں۔ صاحب حیثیت اس آدمی کو کہتے ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے،
اب زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو، یا پھر 7.5 تولہ سونا ہو، یا پھر ان دونوں کے بقدر تجارت کا مال ہو ہمارے پاس، یا پھر ضرورت اصلیہ سے زائد، یعنی ہماری زندگی کی ضروریات کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، جتنے مال کی ضرورت ہے، اس سے زائد ہمارے پاس مال موجود ہے، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایسے شخص پر کیا واجب ہو جاتا ہے؟ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو یہ تعریف سمجھ میں آ گئی؟ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ جس کے پاس سونا 7.5 تولہ ہو، جس کے پاس یا پھر چاندی 52.5 تولہ ہو، یا پھر اس کے علاوہ اس کے پاس بینک بیلنس ہو، یا پھر ضرورت اصلیہ سے زائد اس کے پاس تجارت کا مال ہو، یا پھر کرائے سے مکانات ہو، یا پھر گاڑیاں ہو۔ اسی طریقے سے اسی پر آپ قیاس کرتے جائیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو بزرگ اور دوستوں، یہ سب سے پہلی اہم اور ضروری بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں قربانی کی تیاری بہت پہلے سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قربانی کو اگر ابھی 20 دن باقی ہیں، یا کسی جگہ پر مہینے کے ایام باقی ہیں، تو لوگ جو ہیں مہینوں سے، 2 مہینوں سے، یا پھر 20 دن پہلے سے قربانی کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے قربانی کے جانوروں کے سلسلے میں کچھ اہم اور قیمتی معلومات شیئر کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں، قربانی یہ اللہ کا حکم ہے۔ قربانی کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کے بعد، تو جتنے دن آپ وہاں رہے، 10 سال آپ مدینے میں رہے۔ کتنے سال رہے؟ 10 سال مدینے میں رہے۔ تو اس پورے 10 سال کے عرصے میں آپ نے کوئی سال ایسا نہیں گزارا جس میں آپ نے قربانی کے دنوں میں قربانی نہ کی ہو۔ حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا، آپ نے حج کے مہینے میں جو ہے 99 اونٹ ذبح کیے، اس میں اپنی امت کو بھی شامل رکھا۔ تو آپ کے سامنے یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت کی طرف سے، یعنی ہماری طرف سے، بہت پہلے اللہ کے نام پر قربانی دے چکے ہیں۔ تو ایک بات آپ کی معلومات کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ باوجود کہ صاحب حیثیت ہوتے ہیں لیکن قربانی نہیں کرتے۔ یہ ایک عملہ ہے ایسا۔ بعضے لوگ ایسے ملتے ہیں مارکیٹ میں، پتہ نہیں کیسا علم دنیا کا سیکھا ہوتا ہے، یا پھر کیسے یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوتے ہیں، ان کی ذہن، ان کا مانسک ایسا بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بجائے کسی کو اس جانور کی جتنی قیمت ہوتی ہے اتنی قیمت غریبوں میں بانٹ دے، یہ بھی تو نیک کام ہے۔ یہ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ہم ہی میں سے لوگ کہتے ہیں، کوئی باہر کا آدمی نہیں، ہمارے ہی لوگوں میں سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، مسلمان کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے، اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ اس سے بہتر کسی غریب بچے کا ایڈمیشن کرا دیں، یا پھر کسی بچے کی اسکول کی فیس بھرا دیں، یا پھر کسی بیوہ کی مدد کر دیں تو بھی ہو جائے گا۔ آج کل سوشل میڈیا پر یہ باتیں بہت چلتی ہیں۔ اپنے آپ کو پڑھا لکھا طبقہ کہنے والی ایسی زبان کا استعمال کرتے ہیں جو سراسر اسلام کی باڈی پر خنجر سے وار کرتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے مارکیٹ میں اب جیسے جیسے قربانی آئے گی، ویسے تو آپ سب لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ رکھتے ہیں اپنے آپ کو، تو آپ کے سامنے ایسی باتیں بہت آتی رہے گی اب کہ بھئی قربانی کرنا کیوں چاہیے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔
تو میں ان زائد چیزوں میں جانے کے بجائے آپ کے سامنے یہ صاف بات رکھ رہا ہوں، یہ بس اللہ کا حکم ہے اور ہمارے اور میرے اور پوری امت مسلمہ کے لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، بہت سارے لوگ مسائل سے ناواقفیت کی بنا پر بہت سارے مسائل غلط بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک خاندان میں 5 بھائی رہتے ہیں، تو اب یہ اصول بنا لیتے ہیں قربانی کے دنوں میں کہ ان 5 بھائیوں کی طرف سے ایک قربانی کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط فہمی یا پھر دین سے ناواقفیت ہے کہ ابھی تک دین جو ہے گھر کی دہلیز کے اندر آیا نہیں، ابھی تک دین دل میں اترا نہیں۔ اگر دل میں دین اتر جاتا تو ہم دین کو سمجھتے ہیں، یا پھر جو سمجھا سکتے ہیں ان کی خدمت میں جا کر دین کو سیکھ لیتے ہیں، لیکن آج کل نہیں ہوتا ہے ایسا۔ تو آپ یہ اچھی طریقے سے مسئلے کو یاد رکھیں کہ اگر قربانی ذمے پر واجب ہوتی ہے تو ہر سال ان 5 کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا یہ واجب ہوگا۔ صرف ایک جانور کر لیں اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اب اس میں ایک اور غلط فہمی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ گھر کی مستورات پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے لیکن کرتے نہیں۔ اور ہمارے دیہاتوں میں یہ مسائل ہوتے ہیں جو ہم نے خود دیکھا اور سنا ہے کہ ہر سال ایک الگ الگ نمبر رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اس سال اگر باپ کر رہا ہے تو آئندہ سال بیٹا، اور اس سال یعنی تیسرے سال دوسرے نمبر کا بیٹا، پھر اس کے بعد اگر چوتھا بیٹا ہے تو چوتھے نمبر کا بیٹا، اور تیسرا ہے تو تیسرے نمبر کا بیٹا، اس کے بعد بیوی کا نمبر آتا ہے۔ ایسا بہت چلتا ہے مارکیٹ۔ حالانکہ شریعت نے یہ مسئلہ بہت واضح انداز میں سمجھایا ہے، اگر آپ سمجھ لیتے تو شاید سمجھ میں آ جاتا۔ آج کا دور تو سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، نہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی عالم دین کو پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی گوگل میں سرچ کریں گے سب آ جائے گا۔ گویا کہ آج کے دور میں گوگل ہی عالم بنا ہوا ہے، آج کے دور میں انٹرنیٹ ہی عالم بنا ہوا ہے، آج کے دور میں فیس بک ہی عالم بنا ہوا ہے۔ اس سے یہ نقصان ہوا ہے آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ جس طریقے سے اپنے علماء سے ربط میں رہنا چاہیے تھا اور جو زمانہ ماضی میں تھا لوگوں کا حال، آج کے اس دور میں یہ ماحول بہت ہی شاذ اور نادر ملتا ہے۔ شریعت نے مسئلہ بہت واضح انداز میں کہا ہے کہ اگر اس سال 5 بیٹوں پر، باپ پر اور بیوی پر اگر قربانی واجب ہوتی ہے تو ان تمام کی طرف سے اس سال قربانی دینا واجب ہوگا۔ ہر سال الگ الگ نمبر نہیں، بلکہ اگر 5 کی طرف سے قربانی واجب ہوتی ہے تو 5 کی طرف سے اس سال قربانی ادا کرنا واجب ہوگا۔ بہت سے لوگ بچت کرتے ہیں کہ بھئی ایک حصہ دے دیا ہے، اب باقیوں کی طرف سے دینے کی کیا ضرورت ہے، ایک بکرا یا بکری لے لی ہے تو اب باقیوں کی طرف سے حصہ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ اس طریقے سے بزرگ اور دوستوں، آپ کی قربانی اور جن حضرات پر قربانی واجب ہوتی ہے وہ بچت میں چلی جاتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہم صبح کی تعلیم میں فضائل اعمال کی جب تعلیم کر رہے تھے تو شاید میرے خیال سے 15-20 دن ہوئے فضائل حج چل رہا ہے۔ صبح کی تعلیم میں فضائل حج کی تعلیم چل رہی ہے۔ تو اس فضائل کی تعلیم میں جو ہے ایک بات بہت اہم مجھے معلوم ہوئی، میں نے اس کو نوٹ کر کے بھی رکھا ہے۔ وہ بات یہ معلوم ہوئی کہ بعض لوگوں کو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد بھی لوگ حج نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ دین کا نقصان تو کیا، گناہ تو کیا،
اللہ کو ناراض بھی تو کیا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ نقصان دنیا کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت شیخ علیہ الرحمٰن نے فضائل اعمال میں فضائل حج کے جہاں ابواب شروع ہیں وہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے اوپر جو اللہ کے احکام فرض ہوتے ہیں اور جب ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں تو جہاں دین کا نقصان ہوتا ہے وہاں دنیا کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی بیماریوں کے لوگ شکار ہو جاتے ہیں، کورٹ کچہری ان کا مقدر بن جاتی ہیں، وہ لوگوں کی تلوے دھونے اور اس کو چاٹنے میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ یہ سب جو ہے اللہ کے ایک حکم کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے بھگتتے ہیں۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، آپ اپنے مسائل اپنے علماء سے بیٹھ کر ان کی صحبت میں رہ کر پوچھ کر مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ تم پر جو قربانی واجب ہوتی ہے اس کو ادا کرنا ذمے پر واجب ہے۔ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بھئی بات اچھے انداز میں سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، تو یہ ایک مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ جو آج کل ہمارے ماحول میں چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں لیکن پہلے سے انہیں اطلاع نہیں کرتے۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے یہ ذی الحج کا مہینہ آ رہا ہے تو اس مہینے میں گھر کے شوہر پر بھی قربانی واجب، بیوی پر بھی واجب، 5 بیٹوں پر بھی واجب، تو 7 لوگوں کی قربانی فرض تھی۔ شوہر نے یہ سمجھا کہ بیوی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو میرے ماتحتی میں رہتی ہیں، اور اس کو بتائے بغیر وہ کہیں حصے لے لی اور وہاں قربانی بھی ہو گئی، اور یہاں بیوی کو معلوم نہیں کہ اس کی اس سال قربانی واجب ہے یا نہیں، حالانکہ واجب تھی، کرنا ضروری تھا اس کے حق میں، لیکن وہ نہیں کہ اس کو معلوم ہی نہیں۔ اب یہ قربانی کر کے واپس آیا اور کہنے لگا کہاں دیکھ تیرے نام سے بھی آج قربانی ہوئی، اور وہ اچھومبی بھی پڑ گئی کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ آپ نے میرے نام سے بھی قربانی کی۔ کہاں کی؟ تو آپ نے مجھے اطلاع نہیں کیا۔ تو اگر بیوی اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ بیوی کی طرف سے اب قربانی ادا نہیں ہوگی، تمہیں دوبارہ دوسری قربانی بیوی کی طرف سے کرنی پڑے گی۔ کیوں بھائی؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ بیوی پر جو قربانی واجب تھی آپ نے اسے بتائے بغیر، اس سے نیت لیے بغیر آپ نے باہر سے ہی نمٹا دیا اور گھر آ کر صرف اطلاع کر رہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اب یہ مسائل نہیں جانتے لوگ۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، آپ جو ہیں اپنے علماء سے روابط میں رہ کر ان قربانی کے مسائل کو سمجھے اور سیکھیں، اور یہ جو دنیا میں آفت آئی ہوئی ہے، بارش کے نظام جو بند ہو چکا ہے، اللہ سے ان مسائل کو حل کر کے ہم بارش کے نظام کو چلائیں۔ وظائف پڑھنے سے، فلاں چیزیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جب تک ہماری زندگیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بن کر ہماری زندگیاں نہیں چلتی ہیں، جب تک شریعت کے تابع بن کر اور شریعت کے اصول اور قوانین کو جان کر ہم جب تک اپنی زندگیاں نہیں گزاریں گے، بزرگ اور دوستوں، نظام کائنات بدلنے والا نہیں ہے۔ یہ 2 مسائل ہوئے، اور کچھ مسائل مارکیٹ میں دیکھنے میں آتے ہیں کہ قربانی واجب ہے ذمے پر، لیکن وہ قربانی نہیں کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مال کا ضیاع ہے۔ کچھ دن پہلے ایک صاحب ہمارے گھر آئے، وہ کہنے لگے کہ بہت سارے ان کے اشکالات ہیں کہ بھئی کیوں کرنا، یہ کیوں، وہ کیوں، اور اچھا بھی لگتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے آج کل دین۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھئی کرنا ضروری ہے کیا؟ اس سے اچھا میں کسی بیوہ کا گھر چلا دیتا ہوں یا پھر کسی غریب بچے کا ایڈمیشن کرا دیتا ہوں، کرنا بول کو کیا ہے کیا؟
اور یہ تانا دیا کہ ہمارے مسلمان کرتے کیا ہیں؟ کھاتے اور سوتے ہیں۔ تو میں نے ان صاحب کو سمجھایا، آپ کسی غریب کے بچے کی مدد کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ثواب کا ہی کام ہے۔ آپ کسی بیوہ کا گھر چلا رہے ہیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اور 100% ہمیں کرنا بھی چاہیے یہ چیزیں۔ لیکن دوسری طرف اللہ کا حکم ہے اور اس کا ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس کے حکموں کو پورا کریں، اور وہ کیسے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ مفسرین کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے قربانی کے واجب ہونے کی دلیل دی ہے سورہ کوثر کی شکل میں۔ فصل لی، اے میرے نبی آپ نماز قائم کیجئے، وانحر اور قربانی کیجئے۔ مفسرین کہتے ہیں وانحر کا لفظ جو ہے یہ امر کے وجوب کے لیے آتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جس صاحب نصاب جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، اگر وہ جان بوجھ کر قربانی نہیں کر رہے بلکہ وہ باہر کے جھمیلے میں لگا ہوا ہے، غریب کا گھر بھریں گے، غریب کا راشن بھریں گے، اسکول کا فیس دیں گے، اگر وہ اس ذہنیت کے ساتھ میں کام کرتا ہے تو ایک طرف صدقے کا کام کر رہا ہے اور دوسری طرف گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ اس کو ایسے مثال سے سمجھے، ایک آدمی ڈاکو وہ جو ہے بینک لوٹ کر آیا اور آ کر مسجد میں کھڑے ہو کر پیسے بانٹ رہا ہے، کہا وہ اللہ کے راہ میں لے لو، اور جا کر مدرسے میں کہہ رہا ہے میں پوری بلڈنگ بنا دوں گا، میں بچوں کے کھانے کا نظام سنبھالوں گا، اور پیسے کہاں سے لایا ہے؟ پیسے کہاں سے لایا ہے بھائی؟ بینک لوٹ کر لایا ہے۔ تو جو یہاں آ کر کام کر رہا ہے وہ اچھا کام ہے، فی نفسی کام اچھا ہے، لیکن جس طریقے سے وہ کر رہا ہے وہ کام بہت برا ہے۔ تو ایسے ہی مثالیں ہوئی، صدقے کا کام، غریب بچے کو پالنے کا کام، اسکول کی فیس کے نام پر چلنے کا کام، اور یہاں پر اللہ کے واجب حکم کو ٹھکرانے کا کام۔ تو اس لیے عزیز بزرگ اور دوستوں، یہ ساری جو ہیں سوشل میڈیا کی باتیں ہیں جو ہمارے ذہن کو کنورٹ کرتی ہیں اور اس طریقے سے اجداد کی چیزیں ہمارے سامنے لا کر رکھ دیتی ہیں۔ اگر کسی آدمی پر اس سال قربانی واجب ہو رہی ہے تو برائے مہربانی آپ اپنے علماء سے پوچھ کر ان مسائل کو جان کر قربانی کریں۔ یہ اللہ سے مدد کو لینے کا بہترین راستہ ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملواتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔